سابق لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے خلاف کارروائی مکمل کر لی گئی ہے اور انہیں 14 سال قید بامشقت کی سزا سنا دی گئی ہے۔ طویل قانونی کارروائی کے بعد جتنے بھی ان کے اوپر الزامات تھے اس میں وہ مجرم قرار پائے ہیں۔ کیسے دیکھ رہے ہیں اس فیصلے کو؟ بڑی حد تک کلیئر ہو گیا تھا کہ ملے گی، جس طرح مقدمہ چل رہا تھا اور جس طرح ڈیٹیلز آ رہی تھی، سو وہ تو سرپرائزنگ نہیں ہے۔ سزا کی جو ٹرم ہے وہ بھی سرپرائزنگ نہیں ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس کو اب کون کس طرح دیکھتا ہے۔ جو پی ٹی آئی کے حلقے ہیں اس میں اس کو اور طریقے سے لیا جائے گا۔ وہاں پہ آبویسلی یہ پریشانی ہوگی کہ اگر فوج نے اپنے جنرل کو نہیں چھوڑا تو وہ ہمارے جنرل کے ساتھ کیا کریں گے۔ دوسرا، جو سروس میں لوگ ہیں ان کو بھی دو طریقے سوچنا ہوگا کہ جب آپ کو بھرپور پاور ملتی ہے تو اگر آپ اس کا بے دریغ استعمال کریں گے تو اس کے بھی کانسیکوینسز ہیں۔ اور دیکھیے، یہ ہم نے خبر دی تھی اپنے شو میں بھی کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ جب لگا رہا تھا تو تب سب کا خیال تھا کہ صرف سزا ہوگی تو یہ ٹاپ سٹی کیس میں ہوگی۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ میں تو یہ بڑے خوش قسمت ہیں، بیکاز آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے اندر تو سزائے موت بھی ہو سکتی تھی۔ تو ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو میرے خیال میں فیض حمید صاحب شاید آج سب سے زیادہ ریلیکس ہوں گے، بیکاز ان کو سزائے موت سے بہرحال بچ کے ہیں۔ یہ 14 سال کی سزا ہے، آج سے شروع ہو رہی ہے۔ سو اس کے بہت زیادہ میسیجز ہیں۔ اس کے میسیجز پاورفل لوگوں کے اپنی طاقت کو بے جا استعمال کے اوپر سے بھی ہے، لیکن سب سے بڑا آئی تھنک جو اس کا ایک میسیج یہ ہے کہ اگر فوج اپنی اکاؤنٹیبلٹی پہ اتنی سخت ہوئی ہوئی ہے اور اپنے لوگوں کو نہیں چھوڑ رہی تو پھر دوسروں کو ذرا دو بار سوچ لینا چاہیے۔ لیکن اوور آل میرا خیال ہے جو ہم کوئی بھی سبق نہیں سیکھتا وہ یہ ہے ہاؤ دا مائٹی فال ان پاکستان۔ دیکھیے، یہ وہ ملک ہے جہاں پہ وزیر اعظم پھانسی لگ گئے۔ اب ڈی جی آئی ایس آئی، کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ کوئی ڈی جی آئی ایس آئی بھی اندر جائے گا 14 سال کے لیے۔ تو یہ بہت بڑا ایک نیا ٹرینڈ ہے۔ تو میں یہی کہتا ہوں کہ لوگوں کو سبق سیکھنا چاہیے۔ بہت سے لوگ گلوٹ کریں گے، بہت سے لوگ خوش ہوں گے، دیکھیں جی فلانا اس سے اتنا تگڑا تھا۔ اور واقعی میں آپ کو بتاؤں، میں نے بھی 30-40 سال ہو گئے ہمیں کاروبار میں، اس دشت کے اندر میں نے اتنا پاورفل ڈی جی آئی ایس آئی نہیں دیکھا تھا، یقین مانیے۔ ان سے پہلے بھی ہر ڈی جی آئی ایس آئی پاورفل ہوتا ہے، لیکن جتنا پاورفل اور جتنے یہ بلیٹنٹلی کام کرتے تھے، ابھی تو یہ دیکھنا ہے کہ ان کے 2-3 فرنٹ مین بھی ہوتے تھے، ان کا کیا بنے گا۔ ایک کرنل صاحب ہوتے تھے ریٹائرڈ، ان سے پورا اسلام آباد وابستہ تھا، اور جب فیض صاحب اریسٹ ہوئے ہیں تو وہ اس سے 2-3 دن پہلے اریسٹ ہوئے تھے۔ ان کا ہمیں کچھ نہیں سن رہے کہ ان کا کیا بنا کیا نہیں بنا۔ تو خالی فیض صاحب کا جتنا آپریشن تھا اکیلے تو نہیں تھے، اور بھی بہت سے لوگ تھے جن کو پورا اسلام آباد جانتا ہے۔ تو دیکھنا ہوگا کہ کیا وہ بھی نیوز میں آئیں گے کہ خالی فیصلہ بھی رہیں گے۔